آپ دیکھ رہے ہیں عالمگیر نیوز، خبر شامل کرتے ہیں بہاول نگر سے۔ آج اگر جناب اختر مینگل اپنے پہلو میں بیٹھے مولانا فضل الرحمان کی خوشنودی اور ان کی تفنن تابع کے لیے بے بنیاد الزام تراشی کر رہے ہیں تو ذرا جواب بھی سن لیں۔ الرحمن الرحیم، کل مجھے بڑا دکھ ہوا، افسوس ہوا کہ اختر مینگل صاحب نے مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ بیٹھ کر ایک پریس کانفرنس کی، اور اس پریس کانفرنس میں انہوں نے کچھ تاریخ کو مسخ کرنے کی کوشش کی۔ میرا خیال ہے کہ اختر مینگل صاحب اتنے بھولے نہیں ہیں کہ ان کو تاریخ کا نہ پتہ ہو۔ ان کو یہ بھی معلوم ہے کہ ان کے والد عطا اللہ مینگل صاحب جب حیدرآباد جیل میں تھے اور پھانسی کی کوٹڑی میں پڑے ہوئے تھے ولی خان صاحب کے ساتھ اور دوسروں کے ساتھ، اور اس زمانے میں ایک ان پہ بغاوت کا کیس بنا تھا جب عراق کی ایمبیسی سے کچھ اسلحہ پکڑا گیا تھا، تو وہ جنرل ضیاء الحق شہید تھے جنہوں نے آ کر حیدرآباد ٹریبونل کو ڈیزالو کیا اور ان کو ایک آزادی دی، اور پھر اختر عطا الرحمان مینگل صاحب کو ملک سے باہر علاج کے لیے بھی جانے کے لیے کہا۔ اور مجھے یاد ہے کہ وہ جب ملاقات ہوئی ان کی تو وہ ان کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے کہ کیا کوئی ایسی شخصیت بھی ہو سکتی ہے جس نے ہماری جان بچائی، پھانسی کے پھندے سے ہمیں ہٹایا، اور اب جب کہ میں باہر جانا چاہتا ہوں تو انہوں نے مجھے کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی۔ اور جنرل ضیاء الحق کا یہ کہنا تھا کہ ان کی کوئی امپورٹنس نہیں ہے، اس لیے ان کو جانے دیں جہاں جانا چاہتے ہیں۔ تو یہ تو تاریخ کا حصہ ہے۔ اختر مینگل صاحب اس کے بعد بلوچستان کے چیف منسٹر رہے، میرے ساتھ بھی ان کا تعلق رہا ہے۔ ان سے جب سوال پوچھا گیا کسی صحافی نے کہ آپ اپنے اثاثوں کے بارے میں بتائیں، آپ کروڑوں روپے کی گاڑی میں پھرتے ہیں اور گھروں میں رہتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ سارے سردار ایک طرف کر دیں اگر بلوچستان کے، تو کچھ جرنیلوں کا، جس میں انہوں نے جنرل ضیاء الحق شہید کا نام لیا، کہ ان کے اثاثے ہم سے زیادہ ہیں۔ تو میں انہیں یاد کروانا چاہتا ہوں کہ بدترین جو مخالف تھا جنرل ضیاء الحق شہید کا، اس نے بھی آج تک یہ نہیں کہا کہ جنرل ضیاء الحق شہید نے کوئی کرپشن کی، بلکہ ان کا تو اپنا کوئی گھر بھی نہیں تھا، ان کا گھر بھی ان کی شہادت کے بعد بنا۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ ایک جے آئی ٹی بننی چاہیے جس میں کہ یہ اثاثوں کی انویسٹیگیشن ہو، اختر مینگل صاحب کے بھی اور میرے بھی، اور اگر اختر مینگل صاحب چاہیں تو وہ اپنے اثاثے میرے اثاثوں کے ساتھ تبدیل بھی کر سکتے ہیں۔ محمد اعجاز الحق نے اپنے جاری کردہ بیان میں کہا ہے کہ اختر مینگل نے جنرل ضیاء الحق شہید کی جائیداد کی بات کی ہے۔ مجھے فخر ہے کہ جنرل ضیاء الحق کے تمام سیاسی مخالف ان پر کسی قسم کی بدعنوانی کا الزام نہیں لگا سکتے۔ بلوچستان میں جہاں بھٹو اور مشرف نے عسکری کارروائیاں کی، جنرل ضیاء الحق نے اقتدار سنبھالتے ہی تمام آپریشن کو روک دیا۔ حیدرآباد ٹریبونل توڑ کر عطا اللہ مینگل سمیت تمام بلوچ رہنماؤں اور سرداروں کو رہا کیا۔ ان کے والد جناب عطا اللہ مینگل کی صحت انتہائی خراب تھی، تو جنرل ضیاء الحق نے جب انہیں بیرون ملک علاج کی سہولت بہم پہنچائی تو ان کی آنکھوں میں تشکر کے آنسو تھے۔ جب جنرل ضیاء الحق بلوچستان میں امن و امان کے لیے اقدامات کر رہے تھے تو بلوچستان کے کچھ سردار اپنی ہی ریشہ دیوانیوں کو آگے بڑھا رہے تھے۔ جب جنرل ضیاء الحق نے کوئٹہ کو سوئی گیس فراہم کرنے کا حکم دیا تو متعلقہ حکام نے اپنی جمع تفریق لگا کر اس منصوبے کی شدید مخالفت کی اور اسے ناقابل عمل قرار دیا، تو ضیاء الحق نے کہا کہ یہ کوئی اقتصادی منصوبہ نہیں بلکہ سیاسی فیصلہ ہے، اس لیے اس پر فوری عمل درآمد کیا جائے۔ ضیاء الحق شہید کو جائیداد بنانے کا طعنہ دینے والے سن لیں کہ صدر کے لیے مختص مراعات اور سہولیات میں سے انہیں یا ہمیں تو کچھ بھی نہیں ملا، ان کی فوجی خدمات کے مطابق صرف پینشن ہی ملی۔ انتہائی مشکل حالات میں بھی ضیاء شہید نے وطن عزیز کے مفادات کو مقدم رکھا اور راز پر کوئی آنچ نہیں آنے دی۔ اگرچہ عطا اللہ مینگل اس بات سے واقف تھے، ان کے صاحبزادے کو ماضی کے ان حالات سے بے خبر نہیں رہنا چاہیے تھا۔ میں اپنے پورے خاندان کو احتساب کے لیے پیش کرتا ہوں، وہ بھی ذرا ہمت کریں اور خود کو احتساب کے لیے پیش کریں۔ حکومت سے میری درخواست ہے کہ ایک اعلیٰ سطحی مشترکہ تحقیقاتی ٹیم جے آئی ٹی تشکیل دے جو اختر مینگل اور ہمارے اثاثوں کی تحقیقات کرے۔
یا پھر جنرل ضیاء الحق شہید کی جائیداد کے ساتھ اختر مینگل اپنے اثاثوں کا تبادلہ کر لیں۔ رپورٹ ملک آصف رضا، عالمگیر نیوز، بہاول نگر۔